دوستوں، سلطنتوں کا دور ختم ہونے کے پچھلے 50-60 سالوں میں مسلم دنیا میں ایسے بڑے بڑے نیتاؤں نے جنم لیا ہے کہ جن نیتاؤں کی حکومت ان کے دیش پر کئی سالوں تک قائم رہی تھی۔ یہ سارے بڑے بڑے نیتا اتنے طاقتور ہوا کرتے تھے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ لگا کرتا تھا شاید اب ان نیتاؤں کو تبھی ہٹایا جا سکتا ہے جب ان کی موت ہو جائے گی، ورنہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے ان کی طاقت کو ٹکر دے سکے اور ان کو گدی سے ہٹا کر خود دیش کی گدی پر بیٹھ جائے۔ چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 6 نیتاؤں کے بارے میں بتائیں گے۔ چلیے چھٹے نمبر پر جس کا نام آتا ہے وہ موسیٰ تراورے کا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے موسیٰ تراورے ایک فوجی، پولیٹیشین اور ساتھ ہی ساتھ ڈکٹیٹر ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے سن 1968 سے لے کر 1991 تک افریقہ کے ایک دیش مالی پر راج کیا تھا، مگر پھر 1993 میں ان کے اپنے ہی دیش میں 84 سال کی عمر میں ان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا، اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دیش کے 300 ایسے لوگوں کو قتل کروا دیا تھا جو جمہوریت ڈیموکریسی کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ اب بات کرتے ہیں 5ویں نیتا کے بارے میں، اور اس نیتا کو کرنل غدافی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کرنل غدافی مسلم دنیا کے پاورفل نیتا تھے جنہوں نے ایک لمبے سمے تک لیبیا پر راج کیا تھا، اور یہ لمبا وقت لگ بھگ 82 سال کا تھا۔ کرنل غدافی کو سب یہ سوچتے تھے کہ اب انہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ کرنل غدافی مسلم دنیا کے نیتاؤں کو ایک جٹ کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہیں یاد کیا جاتا ہے جب عرب دنیا ایک جٹ نہیں ہو سکی تھی۔ کرنل غدافی نے افریقہ کو ایک کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کرنل غدافی کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی تھی۔ کچھ سال پہلے تک ہی کسی انسان نے یہ سوچا ہوگا کرنل غدافی جیسے طاقتور نیتا جن کو لیبیا دیش کا مالک مانا جاتا ہے، ان کے ہاتھ سے ان کی حکومت اتنی تیزی سے ختم ہو جائے گی۔ دراصل دوستو ہوا یہ کہ وہ بغاوت جو لیبیا کے پڑوسی دیش یعنی ٹیونیشیا سے اٹھی تھی، وہ بغاوت جب لیبیا میں آئی تو کرنل غدافی نے اسے دبانے کی کوشش کی۔ ویسے تو پہلے سے ہی کرنل غدافی امریکہ اور اس جیسے کئی دیشوں کے نشانے پر تھے، اسی وجہ سے ان جیسے دیشوں کی سپورٹ کی وجہ سے یہ بغاوت چاہ کر بھی نہیں دب سکی، اور یہ بڑھتے بڑھتے سن 2011 میں ایک بڑی بھیڑ نے کرنل غدافی پر اتنا زیادہ تشدد کیا کہ ان کی کھلے آسمان کے نیچے موت ہو گئی۔ ان بڑے نیتاؤں کی چوتھی لسٹ میں نام آتا ہے عدنان مہندریس کا۔ ترکی کے ایک ایسے پردھان منتری تھے جنہوں نے سن 1950 سے لے کر 1960 تک ترکی دیش کو چلایا تھا۔ انہوں نے ترکی دیش کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی ان کو ترکی میں ایک نئے دور کی شروعات کرنے کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل دوستو ترکی دیش میں ہوا یہ کہ سن 1932 سے ہی اذان دینے پر پابندی لگی ہوئی تھی، لیکن عدنان مہندریس پاور میں آتے ہی قانونی اس بین کو ہٹا دیا تھا، اور 17 جون 1950 ترکی کا وہ یادگار دن تھا جو کئی سالوں کے بعد ترکی دیش میں اذانوں کی آواز گونج رہی تھی۔ سن 1950 میں ہی عدنان مہندریس نے حج کے لیے لگی ہوئی اس پابندی کو بھی ہٹا دیا تھا کہ جو ترکی کے لوگوں پر کئی سالوں سے لگی ہوئی تھی۔ پابندی ہٹ جانے کے بعد سن 1950 میں ہی لگ بھگ 450 لوگوں نے 30 سالوں کے بعد پہلی بار حج کیا تھا۔ یہی وجہ تھی ایک گروپ جو کمال اتا ترک کو فالو کیا کرتا تھا وہ عدنان مہندریس کے خلاف ہونے لگا تھا، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر سن 1960 میں ترکی کی فوج نے اپنی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور حکومت کا تختہ پلٹ کر کے فوجی حکومت قائم کر دی گئی۔ عدنان مہندریس کے ساتھ ان کی پارٹی کے کئی اور نیتاؤں کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا، اور ان کو اس بات کا مجرم ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے ترکی کے سنویدھان کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اور آخرکار سن 1961 میں ہی ترکی کے دیش میں ان کو پھانسی دے دی گئی۔ اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے ایک مشہور نیتا تھے جنہوں نے سن 1973 سے لے کر سن 1977 تک پاکستان کی پردھان منتری کی کرسی کو سنبھالا تھا۔ آپ کو بتاتے چلے ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کا ایک انقلابی لیڈر بھی مانا جاتا ہے، مگر دوسرے دیشوں کے نیتاؤں کی طرح ہی اپنی راجنیتک کی اتھل پتھل میں شکار ہو گئے۔ سب سے پہلے سن 1977 میں ان کو ایک انسان کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور پھر آگے چل کر ہائی کورٹ نے اسی جرم میں ہی ان کو پھانسی کی سزا سنا دی، جس پر آگے چل کر ہائی کورٹ نے مہر بھی لگا دی تھی، اور آخرکار 4 اپریل
سن 1979 کو صرف 51 سال کی عمر میں ہی راولپنڈی میں ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا تھا۔ اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے محمد نجیب اللہ کا۔ محمد نجیب اللہ سن 1987 سے لے کر سن 1992 تک افغانستان کے راشٹرپتی رہ چکے تھے۔ آپ کو بتاتے چلے نجیب اللہ نہ صرف خود کمیونسٹ تھے بلکہ USSR یعنی سوویت سگروف کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتے تھے۔ اس لیے دنیا کے زیادہ تر ایکسپرٹ کا یہ ماننا تھا کہ محمد نجیب اللہ USSR کے کٹ پتلی بن چکے تھے۔ وہ نام کے لیے صرف گدی پر بیٹھے ہوئے تھے ورنہ افغانستان کو سوویت سگروف ہی چلا رہا تھا۔ دوستو، نجیب اللہ اپنا پورا نام کو پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ اس میں اللہ کا نام آتا تھا، اس لیے اپنے آپ کو نجیب کہلواتا تھا۔ لیکن سن 1996 میں جب طالبان افغانستان پاور میں آئے، نجیب اللہ کا بہت برا حال ہوا کیونکہ طالبانیوں نے نہ صرف نجیب اللہ کو سرعام پھانسی پر چڑھایا بلکہ ان کے ساتھ تشدد بھی کیا، جس کو سننے کے بعد روح کانپ جاتی ہے۔ بات کرتے ہیں پہلی لسٹ پہ جس کا نام آتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہ نیتا تھا جس کو مسلم دنیا کا ابھی تک کا سب سے طاقتور نیتا مانا جاتا تھا، یعنی صدام حسین۔ 16 جولائی 1979 کو اس دیش کے راشٹرپتی بنے تھے کہ جس عراق کو تیل کی دولت سے مالا مال مانا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لگاتار لگ بھگ 24 سالوں تک عراق دیش پر راج کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ صدام حسین کو دنیا کے طاقتور دیشوں کے نیتاؤں میں ان کی گنتی کی جاتی تھی۔ ان کا لائف اسٹائل بھی پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہوا کرتا تھا۔ ان کی طاقت دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ ان کا انت بھی اتنا خطرناک ہوگا۔ دراصل دوستو، ایک لمبے وقت تک امریکہ کے ٹارگٹ پر تھے۔ سن 2003 میں بڑی مفلسی کی حالت میں گرفتار کیے گئے تھے اور ان کو بہت سارے لوگوں کا قاتل مانتے ہوئے پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، اور پھر سن 2006 میں عید الاضحیٰ کے دن ان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔